کہ عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کیا ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ٹھیک ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات نوٹ کریں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو واٹس ایپ میں بھیج رہا ہوں۔ کل جتنے مشکل الفاظ تھے جب یہ سب دیکھ لیا آپ نے، وہ سارے واٹس ایپ میں نے بھیج دیے ہیں۔ وہ یہ بک بھی واٹس ایپ میں شیئر کر دی ہے، اسے روزانہ میں اس میں بھیج دیا کروں گا چیزیں، تو اس کو پلیز دیکھیں۔ میرا خیال ہے آپ نے کھول کر نہیں دیکھا، تو ساری مشکل الفاظ ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ بھیجتا رہوں گا۔ چلے پوچھتے ہیں، آپ گروپ میں نہیں ہیں تو ایڈ کروائیں نا، یہ نبراس کی طرح، نبراس سے کہہ کے، ہاں جو گروپ میں نہیں ہے وہ اپنا نام نبراس کو دے دیں، ایڈ کر لیں تاکہ آپ کو وہ چیزیں ملتی رہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کل ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہر وہ لفظ جس میں مؤنث کی کوئی پہچان نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر۔ یعنی آسان تعریف یہ ہے کہ عربی زبان میں مؤنث الفاظ کی پہچان ہوتی ہے، مذکر کی نہیں۔ اگر کسی لفظ میں مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ مذکر ہے۔ مؤنث کی سب سے بڑی علامت گولتا ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ جو حقیقی مؤنث ہوتے ہیں تین قسمیں ہیں نا، حقیقی، قیاسی اور سماعی۔ حقیقی، قیاسی اور سماعی۔ جو حقیقی ہیں ان کی پہچان کی ضرورت نہیں، وہ سب کو پتہ ہے، ہر زبان کے اندر ہوتے ہیں۔ اور جو قیاسی ہے اس کی سب سے بڑی علامت گول تا ہے۔ تین قسم کی تا کل میں نے آپ کو بتائی تھی۔ ایک تو یہ تا ہے، یہ والی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تائے مفتوحہ، ایک کھلی ہوئی تا، مفتوح کہتے ہیں کھلی کو، میں کہتا ہوں دروازہ کھلا، باب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، بند کر دیں باب مغلق، دروازہ بند ہے، تو یہ کھلی ہوئی ہے۔ اور یہ گول تا ہے، اس کو کہتے ہیں تائے مدورہ، دائرہ سے یاد رکھیں، دائرہ سے مدورہ بنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی لفظ کے ساتھ مل جائے تو اس کی شکل یہ بن جاتی ہے، تو اس کو پھر کہتے ہیں تائے مربوطہ۔ مربوط کہتے ہیں باندھنے کو، ربط سے، ربط ہوتا ہے باندھنا، تائے مربوطہ یہ لفظ کے ساتھ باندھ دی گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہم کل پڑھی ہیں کہ مؤنث الفاظ کی پہچان کیا ہے۔ ملکوں اور شہروں کے نام مؤنث ہوتے ہیں، اور جسم کے وہ اعضاء جو جوڑا جوڑا ہیں وہ مؤنث ہیں۔ اور کچھ الفاظ سماعی ہیں، ہم نے عربوں کو اسی طرح بولتے ہوئے سنا ہے، اس کو ہم مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ کیوں مؤنث ہیں؟ چونکہ اہل زبان اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے۔ الحمد کا مطلب، اس کو نوٹ کر لیں جلدی جلدی، الحمد کا مطلب ساری تعریفیں، سارے شکر۔ پڑھنے میں لکھنا بڑا معاون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ اگر کام کرے گا تو دماغ اس کو وصول کرے گا، ریسیو کرے گا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بیکار ہے، جتنا آپ زیادہ لکھیں گے اتنا ہی دماغ اس کو جلدی پروسیس کرے گا اور یاد ہو جائے گا۔ الحمد ساری تعریف، سارے شکر، دونوں مفہوم ہے اس کے اندر، شکر کا بھی اور تعریف کا بھی۔ للہ، دیکھیے دو لفظ ہیں، لام اور اللہ۔ لام کا مطلب ہے لیے، اور اللہ، یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے للہ، لام اور الف۔ رب پروردگار، پالنے والا، عالمین، عالم کی جمع ہے جہان، عالم عالمین، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے عالم، عالم کا مطلب ہے جاننے والا، اسکالر، اور عالم کا مطلب ہے جہان، دنیا۔ الرحمن رحم کرنے والا، رحیم بھی رحم کرنے والا، مالک، مالک اردو میں سیم لفظ ہے۔ یوم دن، یوم کی جمع یہ میں نے اوپر لکھی ہوئی ایام، یوم کی جمع ایام۔ دین جزا، دین کی جمع ادیان، ٹھیک ہے؟ ادیان صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، جس کو یاد نہ ہو ان کی طرف دیکھ لیں۔ ایاک، تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ نون ہم کے لیے ہے۔ اس دن میں نے بتایا تھا آپ کو، اگر یہاں میں کہوں آبدو میں عبادت کرتا ہوں، تابدو تو عبادت کرتا ہے، اور یعبدو وہ عبادت کرتا ہے۔ وا اور ایاک تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں، استعین میں، اور یستعین وہ، تستعین تو۔ اہدنا ہدایت دے ہمیں، یہ نہ ہمیں کے لیے، وہی نون، اہدنا راستہ دکھا یا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستہ، مستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذین کی واحد ہے الذی، قرآن میں بے شمار دفعہ استعمال ہوا الذی الذین، ٹھیک ہے؟ انعمت تو نے انعام کیا۔ اور اگر میں یہاں پہ یہ قرآن مجید کے ان الفاظ میں سے ہے
کہ اگر اس کو غلط پڑھا جائے تو کفر لازم آتا ہے. اگر میں اس کو یہاں پہ کہہ دوں انعمتو، کفر ہو گیا کہ میں نے انعام کیا. ٹھیک ہے، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. انعمتا مطلب یا اللہ تو نے انعام کیا. اگر میں کہوں انعمتو، اس کا مطلب میں نے انعام کیا. بالکل الٹ ہو گیا نا معاملہ سارا. انعمتا، تو نے انعام کیا، علیہم، جن پر. آپ کو تو ادھر سے نظر نہیں آئے گا، ادھر آ جائیں، یہاں پہ آ جائیں، میاں صاحب کے قدموں میں آئیں، برکت ملے گی انشاءاللہ. غیر کا مطلب نہیں، مغضوب جن پر غضب ہوا اللہ کا، غضب والے، علیہم جن پر، وا اور لا نہیں، ضالین گمراہ. اور آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ قبول فرما، یا اللہ ایسے ہی ہو. ٹھیک ہے جی، لکھ لیا، جلدی سے لکھیں. اچھا، واٹس ایپ گروپ جو میں نے بنایا ہے اس میں پلیز جو ہے نا غیر متعلقہ جو ہے نا میسیج نہ بھیجیں پلیز. جمعہ مبارک، فلاں مبارک، اس کی ضرورت نہیں. میں اس کو بالکل ڈیلیٹ، بندے کو بلاک کر دوں گا. یہ سر ہمارے یہاں عجیب ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، اس میں غیر ضروری جو پیغامات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر دوبارہ کسی نے بھیجا میں اس بندے کو بالکل بلاک کر دوں گا، اس کو نہیں بھیجوں گا. اس کے متعلق کوئی کویسچن پوچھنا ہے اس گروپ میں ضرور پوچھیے، اس کے بارے میں بات کیجئے، لیکن غیر متعلقہ جو ہے اس کے لیے اور بے شمار گروپ موجود ہیں. جی، اس کو مٹا دوں. فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ کھولنے والی. یہ سورت پورے قرآن کی ہدایت کا راستہ کھولتی. جس ہدایت کی دعا اس میں کی گئی ہے، آگے الف لام میم سے شروع ہو کے والناس تک، وہ پوری ہدایت ہے. یہ اس کا راستہ کھولتی. جی، دروازہ کھول دیا اس نے، باقی پھر آپ کی ہمت ہے کہ آگے کتنا چل کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے آج پہلے تو اس کا پڑھ لیے. ہاں، اگر دماغ کھل جائے، دماغ کھل جائے. تو یہ سورہ فاتحہ، اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، اور اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. خاص طور پہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. جو مریض ہوں روزانہ 41 بار پڑھ کے دم کرے، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. جو مریض ہیں 41 بار پڑھ کے دم کرے روزانہ، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. ٹھیک ہے جی. یا اللہ ایسے ہی ہو، دو ترجمے اس کو ہوتے ہیں. یا اللہ ایسے، جیسے میں نے مانگا ہے یا اللہ ایسے ہی ہو، یا اللہ قبول فرما، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. جی، جب ایسا مٹا دو. جی، استاد محترم آئے ہیں، کرسی پیش کریں آصف صاحب. آصف صاحب نے ثواب لینا سی، تسی جناب پہلے چوک کے لائے. آصف صاحب نے ثواب لینا سی، تھوڑا کرسی پیش کر کے. اچھا اچھا، اللہ پاک. جنازے میں بڑا ثواب ہے اٹینڈ کرنے کا. کتنا ثواب ملتا ہے جنازہ اٹینڈ کرنے کا؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں قیرات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو صرف جنازہ پڑھے اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے، اور جو دفن تک شامل رہے اس کو 2 قیرات. اور صحابہ نے پوچھا قیرات کیا ہوتا ہے، تو حضور نے کہا کہ احد پہاڑ کے برابر. اللہ اکبر. اور احد پہاڑ کی لمبائی کتنی ہے؟ 3 میل. 3 میل لمبا پہاڑ ہے یہ، اور ہائٹ تو کافی ہے. 3 میل لمبا پہاڑ، لیکن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ دیکھ لیں، یہ بڑا مشکل کام ہے. عام طور پہ ہم کسی کے لیے اس کے لیے جاتے ہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ بڑا اہم ہے. لکھنؤ میں ایک ہوتا تھا یہ حجام، نائی جسے کہتے ہیں. پرانے زمانے میں موبائل حجام ہوا کرتے تھے. وہ ایک باکس اپنا لے کے گھومتے تھے، دیہاتوں میں شاید اب بھی ہوں. تو جہاں کہیں کوئی بندہ مل گیا گاہک، وہیں پہ جناب اس کو
حجامت بنائی اور آگے چل دیے. تو وہ اس کا یہ شوق تھا. یہ واقعہ مجھے سنایا نفیس شاہ صاحب نے. تو اس بندے کا شوق تھا کہ جنازے پڑھنا. وہ جانتا نہیں ہوتا تھا. اب شہر میں جا رہا ہے, لکھنؤ بہت بڑا شہر ہے, لاہور سے بھی بڑا ہے. تو جہاں کہیں جنازہ ملا اس نے اپنی صندوقچی وہیں رکھی اور جنازے پہ چل پڑا. اور پھر واپس آیا, ایک اور جنازہ نظر آ گیا. کروڑوں کا شہر ہے, صندوقچی رکھی اور پھر آگے چل دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ سارا دن جنازے پڑھتا, کام نہ کرتا, کام کوئی نہیں تھا اس کو. لیکن وہ یا صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا, یا جاننے والا تو نہیں ہوتا تھا, اجنبی لوگ تھے. اچھا, وہ ایک بڑے مشہور عالم دین ہیں, مولانا عبد الباری فرنگی محل ان کا نام ہے. بڑی شخصیت ہے. یہ بھی لکھنؤ کے رہنے والے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. لکھنؤ میں ایک بڑا گراؤنڈ تھا, تو اعلان ہوا جی وہاں مولانا کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اتفاق یہ ہوا کہ اس دن اس نائی کا بھی انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ انتقال ہوا تو جنازے عام طور پر وہاں لوگ لاتے تھے اس گراؤنڈ میں. تو پہلے جنازہ ہوا مولانا عبد الباری کا. اب مولانا عبد الباری کے جنازے سے جو لوگ رہ گئے تھے, بھاگے آ رہے تھے پیچھے, وہ بھی اس نائی کے جنازے میں شامل ہو گئے. اس کا جنازہ لاکھوں کا جنازہ ہوا لکھنؤ کی تاریخ میں. اب یہ اللہ نے بندوبست کیا, اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا نا, اللہ نے خود ہی بندوبست کیا. ورنہ اس بیچارے کو کون جانتا تھا, عام آدمی تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی جاننے والا نہیں تھا. لیکن وہ مولانا عبد الباری سے بھی بڑا جنازہ اس کا ہوا. تو یہ ہوتا ہے جو بندہ اللہ کے لیے کام کرے. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ میں کوئی سوال؟ ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا؟ کسی لفظ کو مشکل؟ تو کل ہم نے دیکھا کہ جو ہم نے مذکر مؤنث ہے, جو اسم ہے, اسم کی کتنی چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے والی. ایک اس کی جنس کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, اور دوسرا بلیک سے لکھوں, اور دوسرا عدد, اور تیسرا ہم نے کیا تھا اس کی حالت, اور چوتھا وسعت. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. آج ہم دیکھتے ہیں عدد. عدد سے مراد ہے کہ واحد ہے یا جمع ہے. عربی میں ایک یونیک چیز ہے جو باقی زبانوں میں کم ہی ہے, وہ ہے کہ عربی میں جمع دو سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے. ایک واحد, اگر ایک ہے تو وہ واحد, اگر دو ہے تو اسے کہتے ہیں تثنیہ یا مثنیٰ. دونوں لفظ بول سکتے ہیں, تثنیہ یا مثنیٰ. اور دو سے زیادہ جو ہے وہ جمع ہے, مور دین ٹو. دو کے لیے تثنیہ یا مثنیٰ, اور دو سے زیادہ کے لیے جمع. یہ بڑی اہم چیز ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. قرآن مجید میں جب اللہ بات کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی, تو وہاں پہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے اللہ؟ بنات, جمع کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب ہے کہ نبی کی زیادہ بیٹیاں تھیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی تھی, قرآن اس کو انکار کر رہا ہے. جمع کا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ دو سے زیادہ تھیں. بہرحال ظاہر ہم مانتے ہیں کہ چار تھیں, تو وہ جمع ہے. اگر دو ہوتی تو یہ لفظ نہ آتا. یہ لفظ آیا ہی اس لیے ہے کہ دو سے زیادہ تھی. ٹھیک ہے جی, واحد اور جمع. واحد تو اب جانتے ہیں. اچھا, تثنیہ کی علامت یہ ہے, مثلا یہ لفظ ہے المسلم, ایک مسلمان. اب اس کا تثنیہ بنانا ہے تو اس کے آگے ہم الف نون لگائیں گے, الف نون, اور نون کے نیچے ہوگی زیر. ٹھیک ہے, تثنیہ کی علامت ہے الف نون. آنی کی آواز ہوگی آنی. مسلمانی, اردو میں تو مسلمان ایک ہے نا, عربی میں دو ہیں. المسلم کی مسلمانی, تو یہ بن گئے دو مسلمان, اور جمع ہو جائے گا مسلمون. جمع کی علامت واو نون, اور تثنیہ کی علامت الف نون. جی وہ بعد میں دیکھتے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک سمجھ آ گئی. تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ مؤمنن, مؤمنانی.
صالحن صالحانی عالمن عالمانی کافرن کافرانی، تو یہ سارے تثنیہ ہیں، یعنی الف نون لگ گیا تو ایک کی بجائے دو ہو گئے، اور اگر واو نون لگ گیا مسلمون مسلمون، عالمن عالمون، صالحن صالحون، مؤمنون مؤمنون، تو یہ جمع ہو گیا۔ جمع کی خاص یاد رکھیں کہ نون کے اوپر زبر ہوگی اور تثنیہ میں نون کے نیچے زیر ہوگی، یہ بڑی خاص علامت ہے۔ تثنیہ میں نون کے نیچے زیر اور جمع میں نون کے اوپر، دونوں میں نون ہوگا لیکن اس کی علامت ہے کہ اس کے اوپر زبر ہے۔ اس کی آواز پہچانے، آنی مسلمانی مؤمنانی صالحانی، امرأتانی، ایک عورت کہتے ہیں امرأتن، اسی تا کے آگے الف نون لگ جائے گا، امرأتانی دو عورتیں، ساعتن گھڑی ہے، ساعتانی دو گھڑیاں، مسجدن ایک مسجد ہے، مسجدانی دو مسجدیں، ٹھیک ہے، کتابن ایک کتاب ہے، کتابانی دو کتابیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ اب پہچان میں مشکل تو نہیں ہوگی، قرآن میں آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ اس میں اگر الف نون آ رہا ہے تو وہ تثنیہ ہے، اگر واو نون آ رہا ہے تو وہ جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، رجلن کل ہم نے ایک لفظ دیکھا تھا، کیا مطلب تھا رجلن کا؟ اس کا بنائے تثنیہ، رجلن رجلانی، رجلن رجلانی، امرأتن امرأتانی، ولدن کا مطلب لڑکا یا بیٹا، ولدانی، ٹھیک ہے، بنتن بیٹی، بنتن بیٹی، اور تثنیہ بنتانی، ٹھیک ہے، بنتانی، جمع واو نون، اسی کو جمع بنا دیں، ٹھیک ہے، مسلمون مسلمون، مومنون مومنون، کافرون کافرون۔ اب آگے ایک اور شکل ہے اس کی جو ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ وہ ایک اور شکل سے بھی یہ تثنیہ اور جمع بنتے ہیں۔ آج کے لیے یاد رکھیں، کیا الف نون کس کی علامت؟ تثنیہ یا مثنی، دو لفظ ہیں، تثنیہ آسانت وہ کہہ لیں، مثنی آسانت ہے وہ کہہ لیں۔ تثنیہ مین دو، کسی بھی دو چیزوں کے لیے تثنیہ کا لفظ بولتے ہیں، اور دو سے زیادہ جمع ہے، جمع کی علامت واو نون اور نون کے اوپر زبر، اور تثنیہ کی علامت الف نون اور نون کے نیچے زیر۔ ذرا نبراس قرآن شریف دینا۔ یہ لفظ ظالمون کیا ہے؟ یہ جمع، ظالمون جمع، اس کا تثنیہ کیا بنے گا؟ ظالمون ظالمانی ظالمون، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ ہے عالمن، تثنیہ بنائیے عالمانی عالمون، لفظ ساعتن ساعتانی ساعتون، ٹھیک ہے۔ آج اسی طرح بنائے، پھر آگے بعد میں چلیں گے۔ مسلمون تو آپ نے بنا لیا، مومنون، ہاں، ساحرن جادوگر، یہ لفظ آ رہا ہے یہاں پہ، ساحرن کا تثنیہ ساحرانی ساحرون، اور تسی بھی بولو بولو، شاباش بولو، ورنہ باہر کر دیں گے، بولنا پڑے گا۔ ساحرن ساحرانی ساحرون۔ میں قرآن سے اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں، ویسے تو اس میں بے شمار مثالیں ہیں، اس لیے چونکہ ہمارا مقصد قرآن ہے، سارے الفاظ قرآن مجید سے ہونے چاہیے۔ اچھا، بحرن ہے ایک لفظ، بحر کا مطلب سمندر، بنائیے بحرانی بحرونا، ٹھیک ہے، بحرانی اسی وزن پہ، پھر بحرانی بحرونا۔ عذاب کا بنائیے عذاب، عذابانی عذابونا، کافرن کبیرن
کبیرانی کبیرون اجرن میں دیکھ رہے تو ہاں اچھا وکیل، ٹھیک ہے جی، اب میرا خیال آپ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، یعنی اگر الف نون ہے جی، اس بحث میں ابھی ہم نہیں پڑھ رہے، ہم بالکل ان کو زیرو سے لے کے چل رہے ہیں، تو وہ بحث بعد میں آئے گی۔ ایڈجیکٹو اصل میں ناؤن کا ہی ہوتا ہے، وہ اس میں صفت کہتے ہیں، اس کو اس میں ذات کہتے ہیں، یعنی یہ جو ہے اس میں ذات ہے، ایڈجیکٹو اس میں صفت ہے ناؤن کی قسم۔ جی یہاں تک کوئی مشکل؟ جی ٹھیک ہے، کوئی مشکل تو نہیں یہاں تک؟ تو آپ نے یہ کام یہ کرنا ہے، کل میں نے آپ سے پوچھا قرآن مجید کھولیے، قرآن مجید کھول کے 10 لفظ ڈھونڈیے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کھول کے 10 لفظ جمع کے، 10 لفظ تثنیہ کے، ٹھیک ہے، تثنیہ آپ کو ذرا کم ملیں گے لیکن مل جائیں گے، لیکن جمع کے آپ کو بے شمار مل جائیں گے، ٹھیک ہے، 10 لفظ جمع کے، 10 لفظ تثنیہ کے، کل میں نے آپ سے پوچھنے ہیں، لکھ کے لانے اپنی کاپیوں پر، اپنی کاپیوں پر 2 کالم بنائیں، ایک میں لکھیں تثنیہ اور ایک میں لکھیں جمع، ٹھیک ہے، کل آپ سب سے پوچھنے ہیں تثنیہ کے 10 الفاظ، اور اسی وزن پر کل ہم دیکھیں گے 2 اور طریقے سے بھی بنتے ہیں، وہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ، اسی وزن پر اسی طریقے سے جو الفاظ ہوں وہ آپ نے ڈھونڈ کے لانے، 10 تثنیہ کے اور 10 جمع کے۔ اچھا یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ چونکہ ہمارا مقصد ترجمہ ہے، ظاہر اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ لفظ جمع ہے تو اس کا ترجمہ جمع کی طرح ہی کرے گا نا، واحد تو نہیں کرے گا۔ اگر یہ پتہ چل جائے، یعنی ترجمہ نہ بھی آتا ہو، کم از کم اتنا علم ہو کہ یہ مذکر ہے، ترجمہ مذکر کی طرح کریں گے، یہ مؤنث ہے، مؤنث کی طرح کریں گے، اور یہ واحد ہے، واحد کی طرح کریں گے، جمع ہے، جمع کی طرح کریں گے۔ یعنی اس میں ڈکشنری کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، یعنی غیر زبان میں آپ کو لغت کی ڈکشنری کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ آپ قرآن مجید کے ہر لفظ آپ کو یاد نہیں ہو سکتا، لیکن صرف یہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس زبان کا اسلوب اس طرح کا ہے، ترکیب ایسی ہے، کنسٹرکشن اس کی اس طرح کی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جی ہاں دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کا واقعہ جہاں بھی اللہ ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں، تو وہاں دونوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں کو اللہ نے یہ کہا، دونوں کو نکال دیا۔ اس سے نفی ہوتی ہے اس نظریے کی جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کی غلطی تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی کرسچینٹی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اصل میں عورت کی غلطی تھی، اس کو وہ اوریجنل سن کہتے ہیں، اوریجنل سن، کہ یہ سن دیٹ از بینگ ٹرانسفر فرام جنریشن ٹو جنریشنز، اب تک ٹرانسفر ہو رہی ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے ان کے نزدیک، اور مسلمانوں کے نزدیک ہر پیدا ہونے والا بچہ ایمان پر، فطرت پر، نیک پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ ان کا کہنا یہ کہ حوا علیہ السلام نے حضرت آدم کو بہکایا، اس لیے وہ سارا ملبہ ان کے سر پہ ڈالتے ہیں۔ اب قرآن بالکل اس سے اگینسٹ کھڑا ہے، قرآن ہمیشہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، یعنی اتنی سے گرامر بھی آپ جانتے ہو تو آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی، یار قرآن تو بالکل علیحدہ کھڑا ہے، تو وہ تو دونوں کو کہہ رہا ہے کہ آدم اور حوا دونوں ہی اس غلطی کے اندر شریک تھے، صرف اما حوا کا قصور نہیں تھا۔ کل ہم نے حدیث پڑھی تھی، یاد ہوگی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اور اگلا فلیکرم جارہ فلیکرم ضیفہ، ٹھیک ہے۔ آج کی حدیث لکھیے، یہ حدیثیں بھی میں اس میں شیئر کر رہا ہوں واٹس ایپ میں، لکھوا اس لیے رہا ہوں تو آپ کو جلدی یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ من حسن من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، من کا مطلب سے، حسن خوبصورتی، خوبی، اسلام اسلام، المر کوئی بھی آدمی، انسان، ترکہ کہ وہ چھوڑ دے، ترک کرنا اردو کا ہے، ما جو، لا نہیں،
یعنی ہی اس کے کام کا. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لا یعنی بات، کہ لا یعنی کام نہیں کرنا چاہیے. ہر وہ کام جو ہمارے کسی بھی مطلب کا نہ ہو، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ دین کا کوئی فائدہ، وہ لا یعنی کام ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا تھا کہ جو حضور کے الفاظ کی برکت عربی الفاظ میں، اردو میں نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عربی کے الفاظ، اس لیے کوشش کریں کہ آپ ان کو یاد کریں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آپ پڑھیے اس کو. عمر ہے نا آپ کا نام، پڑھیے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. جی مقبول صاحب پڑھیے. من حسن اسلام مل اسلام مل مرئی ترکہ پیش ہے یعنی. جی آپ پڑھیے. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الغفار. جی حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. جی رضوان. حسن اسلام المرء ترکہ ما لا عبد الغفار. جی آپ کا نام؟ عبداللہ. جی عبداللہ. ترکہ. جی جاوید صاحب. جی حضرت. من اسلام مل مرئی ترکہ ما لا یعنیہ. یہ سمجھ آ گئی حدیث؟ یعنیہ یعنیہ یعنیہ. ٹھیک ہے جی. کوئی سوال تو نہیں اس کے بارے میں؟ آسان ہے. یعنی ہر وہ کام جو ہمارے کسی کام کا نہیں، جو فضول ہے، بیکار ہے. آپ ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ ادھر آ کر دیکھا، آپ سوال سے رہ گئے ہیں، ورنہ میں آپ سے سوال پوچھتا. ہاں جی عامر پڑھیے. کسی بھی یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا اسلام خوبصورت بنے، یعنی بہت بڑے درجے دلانے والا بنے آخرت میں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، پھر اس کا اسلام خوبصورت بنے گا. پھر اس کا اسلام وہ اسلام ہوگا جو جنت میں بڑے درجات دلوائے گا. اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ فضول اور بیکار کاموں کو اور باتوں کو چھوڑ دے. تو ہم باتیں بھی کرتے ہیں اور بیکار کام بھی کرتے ہیں، ہے نا سر؟ باتیں تو بہت کرتے ہیں، یعنی بیکار باتیں ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے. اس کو لازمی چھوڑنا چاہیے. اور بیکار کام بھی ہم کرتے ہیں، یعنی کام کے اندر بندے کو دیکھنا چاہیے یا تو کوئی دنیا کا فائدہ ہو یا دین کا فائدہ ہو. دنیا کا فائدہ بھی حلال ہو، ناجائز نہ ہو، اور دین کا فائدہ تو ظاہر فائدہ ہے ہی. آج ہم 2 حدیثیں پڑھیں گے. اگلی حدیث لکھیے. المسلم من سلم المسلمون المسلم من سلم المسلمون. انج نہیں جان دینا سی. ہاں من لسانہ و یدہ. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. جی کون پڑھے سب سے پہلے؟ محمود آپ پڑھ دیں. المسلم یعنی مسلمان. نہیں پڑھے پہلے عربی پڑھے سر. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. جی آپ پڑھیے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ہاں جی خوشنود ابن خوشنود. جی آپ کا نام کیا ہے؟ زین. المسلم من سالم سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. اس سے پڑھا قرآن شریف. اللہ اکبر. نہیں میں نے سمجھا شاید کسی عورت سے پڑھا. عام طور پہ عورتیں اس طرح پڑھتی. المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے من جو سالمہ محفوظ رہے، سلامت رہے،
مسلمون دوسرے مسلمان، اس کے واحد کیا ہے؟ مسلم. دیکھا جمع آ گئی یہاں پہ، نون کے اوپر زبر ہے، واو نون ہے، سیدھی سیدھی جمع کی علامت. من سے، من من ہوتا ہے کون، اور من سے، یہ کل میں نے اس میں لکھ بھی دیا ہے. من کا مطلب سے، لسانی ہی اس کی زبان، وا اور یادی ہی اس کے ہاتھ، یعنی دوسرے لوگ آپ سے محفوظ رہیں. اس کا مطلب پھر آپ صحیح مسلمان ہیں. یہ ان حدیثوں میں سے ہے، 5 حدیثیں میں آپ کو بتاؤں گا، ان حدیثوں میں سے ہے جس کو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر کچھ اور نہ بھی ہوتا تو یہ 5 حدیثیں امت کے لیے کافی تھی. یہ بھی ان میں ہے، ایک یہ حدیث بھی، اور یہ واقعتاً بڑی اہم ہے. اگر ہم اپنے دوسرے مسلمانوں کو، انسانوں کو بچا لیں اپنی زبان کے شر سے اور اپنے ہاتھ کے شر سے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے کہ آپ دوسرے کو اپنے شر سے بچائیں. یعنی اگر فائدہ نہیں دے سکتے، اصل تو فائدہ دیں. اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو آخری درجہ یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے شر اور نقصان سے بچا لیں. کیوں جی محمود صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ صحیح کہے، دل سے. چلو اب دیکھیں، جانور جو ہیں، جانور جنگل میں رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، اپنے اپنے گروپس کے اندر رہتے ہیں، شیر شیروں میں، ہاتھی ہاتھیوں میں، اور چیتے چیتوں میں، جتنے اپنے گروپس ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے. یہ انسان ایسا جانور ہے جو اپنے ہی جنس کو نقصان پہنچاتا ہے. یعنی اس معاملے میں ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جانور بھی ہاتھی کو نہیں مارے گا، شیر کو نہیں مارے گا، دوسروں پہ حملے کریں گے. لیکن انسان ایک ایسا جانور ہے، یعنی بدقسمتی سے، کہ وہ اپنی ہی جنس کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے یہ 2 چیزیں اگر ہم بچا لیں، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ، تو دوسرے ہمارے شر سے محفوظ رہیں گے. محفوظ رہیں گے تو ظاہر پوری سوسائٹی، معاشرہ امن میں ہوگا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، لسان کا مطلب زبان، ید کا مطلب ہاتھ، من سے، من جو یا کون، جو جس یا کون، ٹھیک ہے. ہاں جی، سالمہ سلامت رہیں، محفوظ رہیں. اچھا، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یہ اصل میں ایک دعویٰ ہوتا ہے. جب میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ تو میری طرف سے سلامتی میں ہے، تجھے میری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، اس کو کہہ رہا ہوں. تو یہ سلام بہت بڑی دعا ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ میرا اقرار بھی ہے دوسرے کے لیے کہ تمہیں مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس میں پریشان نہ ہونا. جی، اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے. یہ کتاب واٹس ایپ کے اندر بھی موجود ہے، اور آپ کے پاس اگر ویسے ہے تو بہت ہی اچھا ہے. اگر نہیں ہے تو واٹس ایپ میں کھولیے. پیج نمبر 8، پیج نمبر 8 سے شروع کریں گے ہم. نصیحت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت. آپ کے پاس ہے احمد کتاب؟ اچھا، واٹس ایپ میں ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنے موبائل میں کھول لیں. چلیں عمر، آپ ہی شروع کیجیے. نصیحت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت. جی. لوالدہ، ابھی. جی رک جائیے، ادیان آپ پڑھیں، صرف پڑھیے، ریڈنگ کیجیے بس. تسمع. اچھا، اگر وقف کریں گے تو پڑھیں گے تسمع، اگر وقف نہیں کرنا تو تسمعو. وَلِأَيِّ شَيْءٍ. جی عبداللہ آپ پڑھیے آگے. یغضب. ولا یفہمون. جی آگے 2 لائنیں وہ پڑھ لیں. وحینئذ، وحینئذ یفہم الناس. ٹھیک ہے جی، یہ چیپٹر پورا ہوا. جی اب
ترجمے کی کوشش کی، جاوید صاحب کوشش کریں ترجمے کی. پہلے ہی وکانا ابراہیم. وکانا ابراہیم یقول لولدہ، جی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہا، جی یا ابی، اے میرے والد. اے میرے والد، لماذا تعبد هذه الاصنام. اچھا ایک منٹ رک جائیے. یہ دیکھیں یہ لفظ ہے نا، یہ ہے ابن، باپ. ابن کیا ہوتا ہے؟ باپ. اگر اس کے ساتھ میں چھوٹی یا جس کو ہم کہتے ہیں لگا دوں تو بن جائے گا میرا باپ. ٹھیک ہے، ابی میرا باپ. یہ ہمیشہ ایسے بنے گا. کتاب کتابی میری کتاب، رسول رسولی میرا رسول، رب ربی میرا رب. ربی کتنے دفعہ آتا ہے؟ ربی میرا رب. مسجد مسجدی میری مسجد. کرسی کرسی میری کرسی. ٹھیک ہے، تو یہ صرف یہ چھوٹی جس کو ہم چھوٹی یا کہتے ہیں یہ لگانے سے میرا کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی آگے. یا ابی لماذا تعبد هذه الاصنام. اے میرے والد آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ لماذا کا مطلب کیوں. یا ابی لماذا تسجد هذه الاصنام. اور میرے اے میرے والد آپ ان سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ ویا ابی یا ابی لماذا تسجد هذه الاصنام. اے میرے والد آپ ان بتوں سے سوال کیوں کرتے ہیں، یعنی مانگتے کیوں ہیں، سوال کیوں کرتے ہیں؟ جی نبراز صاحب پڑھیے. ہاں انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، بلا شبہ، اسٹریس کے لیے آتا ہے انا. جی لہت طعام والشراب. طعام کا مطلب کھانا اور شراب کا مطلب پینے والی چیز کوئی بھی. شراب کا مطلب وہ شراب نہیں جو اردو میں ہے اس میں. شراب مطلب کوئی بھی پینے کی چیز، مشروب. والی ای شین، کوئی چیز یعنی کوئی بھی چیز. تازہ رکھنا یعنی آپ کوئی بھی چیز جو ہے کھانے اور پینے کی ان کے آگے کیوں رکھتے ہیں؟ یا ابھی اے میرے والد کہ یہ بت تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. عبدالغفار آپ پڑھیں. جی وکان آزرو. جی جی بس بس. وکان آزر یغضب یعنی آزر غصہ ہوتے تھے، ان کے والد جو تھے اس بات سے ناراض ہوتے تھے. ولا یفہم اور نہیں سمجھتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں سمجھتے تھے بلکہ الٹا غصہ کرتے، ناراض ہوتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے اور لوگ بھی ایسے کرتے تھے، غصہ ہوتے تھے اور نہیں سمجھتے تھے. قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ انا کا مطلب میں، انا میں، کہ میں توڑوں گا بتوں کو. انا کا مطلب میں توڑوں گا بتوں کو. اذا جب ذهب الناس جب جائیں گے لوگ. یعنی ان کے ہاں کوئی فیسٹیول کوئی تہوار ہوتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جب وہ اس فیسٹیول میں چلے جائیں گے تو اس وقت میں ان بتوں کو توڑوں گا، تب ان کو سمجھ آئے گی. یعنی ایک طریقہ سوچا انہوں نے بات کو سمجھانے کا. ہی نائزن کا مطلب پھر یا تب. تب یفہم الناس تب لوگ اس بات کو سمجھیں گے. جی آپ آگے پڑھیں. آگے ابراہیم یکسر الاسنام. ابراہیم یکسر الاسنام. آگے آپ پڑھیں. ابراہیم یکسر الاسنام وجاء یوم عید وفارح الناس وخرج الناس للعید. وخرج الاطفال. عید سے یہاں مراد ہے ان کا فیسٹیول. ٹھیک ہے، کوئی بھی فیسٹیول اس کو عید کہتے ہیں عربی میں. وخرج ہاں
وخرج والد ابراہیم وقال لابراہیم الا تخرج معنا معنا قال ابراہیم انا سقیم انا سکیم. جی آپ پڑھیے، آپ پڑھیے. وذهب الناس وبقي إبراهيم في البيت وجاء إبراهيم إلى الأصنام وقال للأصنام ألا تتكلمون ألا تسمعون هذا طعام وشراب ألا تأكلون ألا تشربون وسکت تل، دو تا ہیں، وسکت تل اسنام لأنها لا تنطق. جی ادیان ترجمہ کیجئے، کوشش کریں. وجاء یوم عید. جی تو لوگ خوش ہوئے، ففریح لوگ خوش ہوئے. اردو میں استعمال کرتے ہیں فرحت، خوش ہونا. اور بچے بھی نکلے، یعنی بچے بھی گئے. ابراہیم کے والد بھی گئے. نہیں لا نہیں، لی ابراہیم، لی ابراہیم. ابراہیم سے کہا انہوں نے، والد نے کہا ابراہیم سے، الا تخرج معنا، کہ تو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، کہ تو نہیں جائے گا ہمارے ساتھ. انا سکیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سکیم. اچھا یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. سکیم کا مطلب لازمی نہیں کہ وہ جسمانی بیمار ہوں، کہ میری طبیعت خراب ہے. اس سے بعض اوقات بندے کا مزاج بھی خراب ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، تو لازمی نہیں کہ وہ جسمانی کو بخار چڑھا ہو. تو یہاں پہ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں جی قرآن نے غلط، نہیں، قرآن نے غلط لفظ استعمال نہیں کیا. سکیم کا مطلب ہے ناٹ فیلنگ ویل، اور یہ جسمانی طور پہ بھی ہوتا ہے، ذہنی طور پہ بھی ہوتا ہے، بندے کا موڈ نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. لوگ گئے اور ابراہیم گھر میں رہے. جی شعیب آپ پڑھیں آگے. الل، الا نہیں، الل. الا تتکلمون، کیا تم بولتے نہیں؟ یہ اصل میں صرف لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ ہے. یہ اس کا مطلب نہیں کہ ابراہیم ان سے پوچھ رہے تھے، یہ لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ ہے. یہ کھانا ہے اور یہ پینا ہے، پانی ہے. بت خاموش رہے. لأنہا لا تنطق، کیونکہ وہ بولتے نہیں تھے. نبراس صاحب پڑھیں آگے. اب یہ قرآن کی آیت ہے، یہاں بریکٹ میں جتنی لکھی ہو نا یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تمہیں، تم کیوں نہیں بولتے؟ وما نطقت، آتا نا حضور کے بارے میں وما ینطق عن الہوا الا وحی یوحی. وہی نطق کا لفظ، نطق کا مطلب ہوتا ہے زبان. نطق نطق زبان، اسی سے بنا ہے. وما نطقت، اور وہ نہ بولے. خاموش رہے، خاموش رہنا. ہی نائزن کا مطلب تب، پھر. غاضب ابراہیم، ابراہیم غصے ہوئے. وَأَخَذَ الْفَاسِ، انہوں نے کلہاڑا ایک پکڑ لیا. ضرب لگائی اسنام بتوں پر، کلہاڑے سے. وَكَسَرَ الْأَصْنَامَ، اور بتوں کو توڑ دیا، چھوڑ دیا. الصنم الاکبر، بڑے بت کو. وَعَلَّقَ، اور لٹکا دیا. علّق، لٹکا دیا. الفاظ، اس کی گردن پہ، یعنی بڑے بت کی گردن پہ جو کلہاڑا لٹکا دیا، تاکہ لوگ آگے پوچھیں گے، پھر میں بتاؤں گا تو پھر شاید وہ میرا میسج سمجھیں. تو یہ ایک ترکیب تھی لوگوں کو اپنی بات کنوے کرنے کی، اپنی دعوت پہنچانے کی. تو داعی کے لیے اسد صاحب لازمی نہیں ہے کہ وہ صرف کھڑا ہو کے بیان ہی کرے. اس طرح کی ترکیبیں بھی کر سکتا ہے، یعنی بہت ساری ترکیبیں. موقع محل کے مطابق دعوت ہوتی ہے، یعنی موقع محل کے مطابق کس ماحول میں، کس جگہ، کن لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے، اور کس طریقے سے کرنی ہے، کب کرنی ہے، اور کتنی کرنی ہے. یہ دعوت میں بہت ضروری ہے. لازمی نہیں کہ ہر جگہ آپ گشت کریں، گشت کرنے کے بعد 1 گھنٹے کا بیان کریں، یہ ضروری نہیں ہے. دعوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کن سے بات کرنی ہے،
کیسے بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کب بات کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے، اور کون سا یہ طریقہ اپنانا. یہ دیکھیں یہ بالکل نیا طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کتنا جدید طریقہ ہے اس زمانے میں، اور لوگوں نے خود بات کو ایکسیپٹ کر لیا، ایکنالج کیا کہ ہمارے بت بولتے نہیں ہیں. یا ابھی آگے بات آئے گی، لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ بت بلا بولتے ہیں. تو اسی کو اقبال نے کہا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. ہر انسان کو اپنے اپنے بت تلاش کرنے ہیں آج بھی، جو ہم نے اپنے سینوں میں دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور اس کو توڑنا ہے، پھر توحید کا تقاضا پورا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو چند منٹ رہ گئے. کل ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا. توحید کی تعریف بیان کیجئے. اللہ کو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے. اللہ ایک ہے، تن تنہا ہے. کس طرح؟ اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی. اور توحید کا تقاضا تب پورا ہوگا جب ہر انسان اپنے اپنے بت تلاش کرے گا. دیکھے، اپنے ذہن میں جھانکے کہ میرا بت کون سا. بت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز بت ہوتی ہے جس کے لیے انسان اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے. ہر وہ چیز آپ کے لیے بت بن گئی، وہ آپ نے ترجیح دے دی نا، اس کو اللہ کا حکم پیچھے رہ گیا، اس کو آپ نے ترجیح دی. جس کو آپ نے ترجیح دی وہ آپ کا بت بن گیا اس وقت. فار ایگزامپل، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اذان ہو رہی ہے اور آپ ٹی وی پہ میچ دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب آپ نے میچ کو پریفرنس دی اللہ کے حکم پر، اللہ کے منادی کی آواز پر. اس وقت 1 گھنٹے کے لیے وہ میچ آپ کا بت بن گیا. ٹھیک ہے. اس طرح باقی ساری چیزیں، کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، کوئی پروگرام، کوئی بھی گھر کے اندر بے شمار باتیں ہوتی ہیں. تو جس چیز کو انسان ترجیح دے دے اور اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دے، وہ چیز اس کا بت ہوتی ہے. تو کل ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا کہ توحید کی تعریف یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اور اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. آج ہم دیکھتے ہیں دوسرا بات، رسالت. اچھا، رسالت کے اندر بھی شرک ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شرک فی اللہ، اس کو کہتے ہیں شرک فی اللہ. اللہ کا شرک کیسے ہوتا ہے یہ تو ہم نے کل سمجھا. رسالت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے حقوق ہیں. پہلا ہے محبت، کہ آپ سے محبت ہو. سوری شعیب صاحب ریڈ کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. اچھا وہ ہاں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر 3 بڑے حقوق ہیں کہ آپ سے محبت ہو، اور سب سے بڑھ کر ہو اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، اولاد، ہر چیز، اپنے کاروبار، گھر بار، سب سے. اور دوسری چیز آپ کی عظمت دل میں ہو کہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ سے بڑا مخلوق میں کوئی نہیں. اور تیسری چیز آپ کا اتباع ہو، پیروی آپ کی. یہ 3 تقاضے ہیں رسالت کے. یعنی کسی کو رسول ماننے کے 3 تقاضے ہیں کہ اس کی محبت بھی ہو اور سب سے بڑھ کر ہو، یہ بڑا اہم ہے، اور اس کی عظمت بھی ہو اور اس کا اتباع بھی ہو. اتباع کا مطلب پیروی. ٹھیک ہے. یہ 3 پوائنٹ یاد رکھیے، کل ہم اس پہ بات کریں گے. وقت ہو گیا، اسی پہ اختتام کرتے ہیں. یہ 3 پوائنٹ رسالت کے لیے، رسالت کو ماننے کے لیے 3 چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے: محبت، عظمت اور اتباع. تو اس کی وضاحت کیا کل انشاءاللہ میں کروں گا. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں آج کی کلاس کے بارے میں. باقی مشکل الفاظ سارے آج آپ کو رات واٹس ایپ میں مل جائیں گے، اور جو حدیثیں دونوں پڑھی ہیں یہ بھی آپ کو واٹس ایپ میں مل جائیں گی. تو اس کو خدا کے لیے واٹس ایپ چیک کیا کریں، اور کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، تو وہ آپ کو مل جائیں گی. اس کو ریوائز کریں. اور میں آپ کو بار بار یاد دلاؤں کہ 14 تاریخ کو آپ کا پہلا امتحان ہے، تحریری امتحان ہے، اور امتحان آسان نہیں ہے. 14 رمضان کو اسی ٹائم ہوگا، اسی کلاس میں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ.